پہلے جو پارا چنار میں ایک سانحہ پیش آیا، میں کافی لوگوں کے ذریعے بالمشافہہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی واقعہ کے بارے میں سنتا تھا باتیں۔ آج صبح ایک بندے سے میں نے بات کی، میں نے کہا جو صحیح واقعہ ہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بتائیں، قوم کو بتائیں، اداروں کو بتائیں، اپنی حکومت کے سامنے اپنا شکوہ گلہ پیش کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ واقع سب سے پہلے تو آپ کو جو محل وقوع ہے نا، لوکیشن، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سانحہ کہاں پیش آیا ہے۔ یہ آپ کی اسلام آباد کی زبان میں جو ہے نا وہ ریڈ زون جسے کہتے ہیں نا، یہ آپ کا سرینا ہوٹل کے آگے وہ جو پارلیمنٹ کو جاتا ہے، یہ اس طرح کا ایریا تھا، اور بالکل تقریباً بارڈر کے نزدیک باڑ ہے۔ وہاں ایک پر بھی جو ہے نا ادھر سے ادھر پرندہ بھی پر مار کے آ سکتا ہے، نہ ادھر سے ادھر کوئی بھی آ سکتا ہے۔ وہاں سکول ہے جس میں امتحانات ہو رہے تھے، اور اس میں ہمارے کچھ شیعہ ٹیچر وہاں اس امتحانی سینٹر میں نگرانی کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، اور بلائے جانے کے بعد دن کو 11:30 بجے ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی حالات ٹھیک نہیں ہیں، خطرہ ہے، لہذا ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو تاثر دیا گیا انہیں جسے کہتے ہیں نا حراست میں لینا، حراست کا لفظی ترجمہ حفاظت ہے۔ بھئی آپ کی حفاظت کی خاطر ہم اس کمرے میں آپ کو رکھ رہے ہیں تاکہ کوئی خدا نخواستہ حملہ ہو تو آپ نشانہ نہ بن سکے، آپ بچ سکیں۔ ان کو وہاں ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی ٹریک چلانے والا، وہ بھی شیعہ تھا، اس کو بھی لا کر اس کے اندر وہ بند کر دیا جاتا خطرے سے ان کو بچانے کے لیے۔ جگہ جگہ 200 150 130 میٹر کے فاصلے پر وہاں چوکیاں ہیں، FCC کی اور پاک فوج کے جوانوں کی۔ اچھا، یہ جگہ جگہ پاک فوج کے جوان ہیں، FCC ہے، اور وہ اچھا جی، وہ ان کے پاس ایک سسٹم ہے بھائی، کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، کوئی بھی خطرہ ہو ایک وائرلیس کے ذریعے، وہ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں فوجی وہ وہاں پر منگوا سکتے ہیں، خطرے سے بچا سکتے ہیں۔ ان کو ان کی جان بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ کوئی اقدام کیا جائے، فورس کو بلایا جائے، ان کو کمرے بند کر دیا جاتا ہے، آپ یہاں محفوظ ہیں، آپ یہیں رہیں۔ ایک بندہ جو باہر تھا وہ اس خطرے کو محسوس کر کے وہاں ساتھ ہی سنی نشین اہل سنت کا علاقہ ہے، ادھر چلا جاتا ہے، اس کو بھی لا کے اس کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ 11:30 بجے ان کو بند کیا جاتا ہے، اور 12 بجے ان سب کو اس کمرے کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے۔ پھر 2 بجے ایک جگہ ایک اہل سنت جو ہے وہ فائر کا نشانہ بنتا ہے، وہ جان بحق ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیعہ لڑکے اس کو وہ گاڑی میں بٹھا کے ہسپتال لے جاتے ہیں، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کے وہ بندہ وہ جان بحق ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے شہید کیے جانے کا بعد کا واقعہ ہے۔ 5 بجے پھر یہ تاثر دیا جائے، اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ اس طرح اتنے بجے 2 بجے ایک کو مارا گیا تھا، اس کے رد عمل اور ریئیکشن کے طور پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ جبکہ 11:30 بجے ان کو بند کر کے اور 12 بجے ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا کہ جو ٹیچر نہیں آئے تھے ان کو ٹیلی فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ آئیں، آپ جو ہے نا وہ حاضر کیوں نہیں ہوتے۔ ابھی تک وہاں جن کی ڈیوٹیاں تھیں چیک پوسٹوں کے اوپر، ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ کیوں ہوا۔
کیوں آپ نے فورس کو نہیں بلایا؟ آپ کے پاس ان کی جان بچانے کا بس یہی واحد حال تھا کہ ان کے کمرے بند کرو اور فورس بلاؤ. بھائی یہ جو دہشت گرد نام رکھیں یا جو بھی ان کا نام رکھتے ہیں، ہاں ان کو گرفتار کرو، ان کو بھگاؤ. جان کو خطرہ ہے. کس سے خطرہ ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے بھائی. وہ آ کے اتنے آدمیوں کو بند کمرے میں مار جاتے ہیں. یہ ہمارے جوان یہ کیا کر رہے تھے؟ شراب پی کے مست تھے یا ان خونخواروں نے انہوں نے ان کو کوئی نشاور چیز پھلائی تھی؟ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. پھر ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ ہاں ان کا خود اس سانحہ میں ہاتھ ہو سکتا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ فورس بلا لیتے؟ بھئی اس طرح کے خطرات یہاں پر لاحق ہیں، لہذا مزید پولیس بلائی جائے، ایف سی بلائی جائے، پاک فوج کے جوانوں کو وہاں بھجوایا جائے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں شیعوں کو شہید کیا گیا ہو. 88 کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے. کتنے کلومیٹر کا سفر، جی لشکر، مسلح لشکر یہ پورا کوہستان کو کراس کر کے گلگت کے جلال آباد پہنچتے ہیں. راستے میں ساری پولیس، ساری فورس سب بے ہوش ہو گئے تھے. کسی نے ان کو راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی ہے. لشکر 1 2 10 بندے نہیں، مسلح لشکر وہاں ایک خاص پلاننگ کے تحت ہدف لے کے پورے پٹی میں جتنی شیعہ آبادی ہے ان سب کو ملیامیٹ کرنے کی نیت سے وہاں گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اور کچھ جوانوں نے کسی کے پاس پتہ نہیں 50 گولیاں تھی، کسی کے پاس 60، کسی کے ساتھ انہوں نے ان کے حملے کو روکا اور اپنی سازش میں بری طرح وہ ناکام ہوئے. آج بھی وہاں شہداء کی قبریں موجود ہیں. یہ مقامی آدمی مجھے بتا رہے تھے گمنام ابھی تک ایسے شہداء ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارے کہاں کے تھے. گمنام قبریں ہیں. بعد معلوم ہے ان کے مزار بنے ہوئے ہیں جلال آباد کے اندر. کمیٹی بھی بنائی ایک بندے نے، وہ حسب سابق کوئی رپورٹ بھی پیش نہیں کر سکا. اتنا بڑا سانحہ پورا کوہستان کو کراس کر کے وہاں پہنچتے ہیں. ان کا کوئی راستہ روکنے والا موجود نہیں ہے. کمیٹی میں کوئی رپورٹ بھی نہیں دی. اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں وہ سب کچھ ریاست کی جو ہے نا وہ حمایت سے ہوا تھا، ان کی تائید سے ہوا تھا. ادھر ابھی تک ایک گرفتاری عمل میں نہیں آئی، ایک گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اس پرنسپل پہ نہیں پوچھا جاتا ہے. وہ پرنسپل ٹیلی فون کرتا سب کو، اس تھانے میں، اس تھانے میں، اس چھاونی میں، اس چھاونی میں. کچھ بھی نہیں ہوتا اور سب کچھ کیا جاتا ہے. اور ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندے کو بھی انہوں نے گرفتار نہیں کیا. اور میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں، ان تمام جو ہماری کمزوریاں کہیں یا ہماری مظلومیت یا ہمارے مومنین شہید کیے جاتے ہیں، ان میں ہمارا سب سے بڑا دشمن، ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا، شیعوں کا، وہ امریکہ ہے. امریکہ سے بھی بڑھ کے ہمارا دشمن ہمارا باہمی اختلافات ہیں. یہ نہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی. باہمی اختلافات کا نتیجہ ہے آپ یک آواز ہو کے اپنی صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتے. بدقسمتی جو ہے ہماری اس حد تک جو ہے نا وہ پہنچی ہوئی ہے. ازماست کی برماست فارسی کا جملہ ہے کہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. لیکن میں ایک بات آپ لوگوں کو بھی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جی ہمارے جو مخالفین ہیں، جی خونی دشمن ہیں، جو ہم کو غیر مسلم سمجھ کے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سن لیں، ادارے بھی سن لیں، سب سن لیں کہ یہ مکتب ختم ہونے والا مکتب نہیں ہے. سب بر جریدہ عالم بقائمہ. خدا نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جی دین اسلام کی حفاظت کی خدا نے ذمہ داری لی ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے دین اسلام کا حقیقی مظہر مکتب تشیع ہے. اس کو کچھ نہیں ہونے لگا.
یہ آخری واقعہ نہیں ہوگا، یہ آخری واقعہ نہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ مومنین مارے جائیں گے۔ بڑی بڑی قیمتی جانیں ہمارے جو ہے نا ضائع ہوئیں، ہمارے کمشنر شہید کیے گئے، ہمارے اہل خیر تجار کو شہید کیا گیا، آئندہ بھی شہید کیے جائیں گے، لیکن آپ باور کریں ایک رائی برابر ان شہادتوں سے مکتب کا نقصان نہیں ہوگا، مکتب کو تقویت ملے گی۔ جی افراد میں بھی آپ دیکھیں اتنے عرصے سے یہ تحریک چلی ہوئی ہے، آپ کو کوئی شیعوں کی پاکستان میں یا پوری دنیا میں ان کی جو کیا کہ تناسب ہے یا پرسنٹیج، اس میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں؟ ایک شیعہ کو مارنے سے تشیع کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہاں، تشیع کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے وہ ہمارے منبر پر آنے والے غیر ذمہ دار خطبہ ہیں، وہ شیعوں کو نہیں، وہ تشیع کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی غیر ذمہ دار گفتگو کی کلپ بنتی ہے، ویڈیو بن کے پوری دنیا میں اس کو وہ پھیلا دیا جاتا ہے، دیکھو یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، دیکھو یہ علی کو، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، محرم الحرام کے اندر ڈول لے کے علی اللہ علی اللہ علی اللہ، اس کی ویڈیو پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پھیلائی جاتی ہے۔ سب تو نہیں، کم از کم لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداد متاثر ہوتی ہے۔ بھئی ہزاروں لوگ اس آدمی کی گفتگو پر نعرے لگا رہے ہیں جو علی کو خالق، علی کو رب کہہ رہا ہے، رکوع سجود میں وہ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کی جگہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایسے علاقے بھی ہیں، ان کی کلپ بن کے دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے، اس سے مکتب کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک عالم دین، ایک شیعہ تاجر، ایک شیعہ آفیسر، اس کے قتل ہونے سے تشیع کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مگر ایک دفعہ پھر تاکید کروں گا، سب سے زیادہ نقصان دہ دیمک کی طرح جو مکتب کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہمارا باہمی اختلاف ہے۔ اس طرح مکتب کمزور نہیں ہوتا، نہ حقائق کو چھپانے سے کمزور ہوتا ہے، نہ اہل بیت اطہار کے فضائل کو، خصوصاً امیر المومنین کو فضائل کو چھپانے سے کوئی مکتب کو نقصان پہنچتا ہے، نہ علی کے دشمنوں کی کمزوریوں کو چھپانے کے نتیجے میں تشیع کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ میں مجبور ہوں، منت کی ہے، سماجت کی ہے کہ بھئی حقائق کو مت چھپاؤ، آپ کی اپنی کتابوں میں جو علی کے فضائل ہیں ان کو نصاب کی کتابوں میں ذکر کرو۔ ابھی میں میٹرک یا 9 کی کتاب پڑھ رہا تھا، جنگ حنین میں علی کا نام نہیں ہے۔ جنگ حنین 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، 5,000 شاید اس طرف سے تھے، علی اور 4 ہاشمیوں بنی ہاشم کے علاوہ ٹوٹل 10، 12,000 میں سے 10 کم 12,000 بھاگ جاتے ہیں، اور علی ان کے ساتھ 9 اور آدمی جو ہے نا وہ میدان میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کا ایک جرنل کہیں یا وہ جرول ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے، اور امیر المومنین اپنی تلوار کے ذریعے اس کی وہ اونٹنی یا جو بھی سواری تھی اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ گر جاتا ہے۔ ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا، ایک وار سے علی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جرول دیکھا یہ مارا گیا ہے، پھر مسلمانوں کو حوصلے بڑھے جی، اور آہستہ آہستہ وہ آنے لگے۔ اور وہ جو چھوڑ گئے تھے ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو چھوڑ گئے تھے ان میں خود خالد بن ولید بھی تھا جو چلا گیا تھا، لیکن جرول کے مارے جانے کے بعد حوصلہ بڑھا اور آہستہ آہستہ۔ کتنا بڑا ظلم ستم ہے، یہ خیانت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے ملعون ملعون من کتم علمہ، جو اپنے علم کو حقائق کو چھپاتا ہے۔ ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا، 2 دفعہ فرمایا ہے وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے علم کو چھپاتا ہے۔ بھئی میری کتابوں میں نہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فتح مکہ دو سبق ہیں، تطہیر کعبہ اور فتح